والصلاة والسلام على رسول النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ صلاۃ سلاما کثیرا کثیرا. موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کی ایک اور ایپیسوڈ آج کے سبق میں ہمارے سامنے پیش کی جا رہی ہے. لاسٹ ویک ہم نے یہ پڑھا ہے، سنا ہے، موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے پاس اللہ نے ان کو واپس بھیجا ہے اور اپنی ماں ان کو دودھ پلا رہی ہیں، ان کی تربیت کر رہی ہیں اور سرکاری خرچے پہ کر رہی ہیں. محل کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے ان کو خرچہ مل رہا ہے اور وہ اپنے بیٹے کو دودھ پلا رہی ہیں، تربیت کر رہی ہیں اور محل کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ ان کا اپنا بیٹا ہے. تو اب اللہ رب العالمین نے درمیان سے کئی سالوں کا گیپ کر کے تو بات ان کی جوانی سے سٹارٹ کی ہے. تو وہ محل میں بھی آتے جاتے تھے اور اپنی والدہ کے پاس بھی رہتے تھے. تو بچپن اپنی ماں کے پاس بھی گزرا اور محل کے اندر بھی. تو اللہ رب العالمین کا یہ انتظام تھا کہ جو تربیت ماں سے لینی ضروری تھی اور جو وقت اپنی قوم سے، اپنے کلچر کو سیکھنا ضروری تھا، وہ وقت بھی ان کو ملا. اور جو شاہی خاندان کے اندر وقت گزارنا ان کے لیے ضروری تھا، اللہ نے بہت ساری چیزیں ان کو وہاں سے سکھانی تھی اور دکھانی تھی، اللہ نے وہ بھی سکھائیں اور دکھائیں. حکومت کیسے ہوتی ہے، کیسے چلتی ہے اور بادشاہوں کے مزاج کیا ہوتے ہیں اور کیسے کیسے کس کس طریقے سے ناانصافی، ظلم اور انجسٹس ہو رہا تھا، وہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور ساتھ ساتھ جو بنی اسرائیل ہے، بنی اسرائیل کا جو کلچر ہے، اپنے خاندان کا جو کلچر ہے، اپنی والدہ کی جو تربیت ہے، وہ بھی حاصل کی. تو اللہ پاک نے دونوں کا انتظام کیا. اب اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ، جب اپنی مضبوط عمر کو پہنچے، فزیکلی، جسمانی اعتبار سے، وَاسْتَوَىٰ اور عقلی اعتبار سے بھی، یعنی مینٹلی بھی فزیکلی بھی برابر ہو گئے. ان کی توانائیاں، ان کی انرجی ہر لحاظ سے وہ پیک پر تھی. لیکن قرآن نے یہاں عمر بیان نہیں کی ہے. تو پھر مختلف لوگوں نے پہلی کتابوں سے، بائبل سے، تورات سے، مختلف کتابوں سے ان کی عمریں بیان کی ہیں. کسی نے کوئی فگر دیا، کسی نے کوئی. یہ سب اندازے ہیں، یہ سب گیس ہیں، کیونکہ قرآن نے بیان نہیں کیا اور نہ ہی حضور علیہ السلام نے بتایا ہے کہ جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ مضبوط عمر کو پہنچ گئے تو عمر کتنی تھی. تو ہم یہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک بھرپور جوانی کی جو عمر ہوتی ہے، جس میں انسان کا ذہن بھی پختہ ہو جاتا ہے اور اس کا جسم بھی پختہ ہو جاتا ہے، اللہ اس عمر کی بات کر رہے ہیں. جب وہ ہر چیز کو پوری طرح ڈیپلی انڈرسٹینڈ کرتا ہے، صحیح اور غلط کی پہچان کرتا ہے اور جسمانی طاقتیں بھی اللہ ان کو پوری دیتا ہے. تو پیک کا ٹائم تھا موسیٰ علیہ السلام کا. اب سٹوری وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے. آتیناہ حکما وعلما، جب وہ مضبوط عمر کو پہنچے تو پھر اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو حکم عطا کیا. حکم کا معنی ہوتا ہے فیصلہ کرنے کی طاقت، ڈیپ انڈرسٹینڈنگ آف دا میٹرز. جو بندہ جج کر سکتا ہے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے اور ڈیپلی چیزوں کو چیک کر سکتا ہے. اور یہ جو صلاحیت ہوتی ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ گاڈ گفٹڈ ہوتی ہے. اللہ پاک نے خاص طور پہ موسیٰ علیہ السلام کے اس انعام کا ذکر کیا کہ ہم نے ان کو فیصلہ کرنے کی قوت عطا کی، چیزوں کو جج کرنے اور چیک کرنے کی قوت عطا کی. اور ساتھ فرمایا وہ علماً،
اور ہم نے ان کو نالج بھی دیا. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بڑے بہادر ہوتے ہیں لیکن علم نہیں ہوتا, اور بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ علم ہوتا ہے بہت لیکن بہادر نہیں ہوتے. ایک کمی جو ہے نا جب ان میں سے آ جاتی ہے تو دوسری اس کو پورا نہیں کر سکتی. یہ دونوں سیپریٹ کوالٹیز ہیں, جب دونوں کسی کے اندر ہوتی ہیں تو اس کی پرسنالٹی کمپلیٹ ہوتی ہے. یعنی کتنے لوگ آپ نے دیکھے ہیں کہ ماشاءاللہ بڑے صاحب علم ہیں لیکن جرأت اور بہادری نہیں ہے, کسی کے سامنے حق کی بات نہیں کر سکتے, لوگ اسے ڈرتے ہیں, یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے. علم بہت ہے, جرأت نہیں ہے. اور کتنے لوگ آپ نے دیکھے ہیں کہ بڑے بہادر ہیں, بڑی جرأت ہے لیکن نالج نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ دونوں کوالٹیز ہم نے موسیٰ کو عطا کی تھی, جرأت اور بہادری بھی اور علم اور نالج بھی. اچھا, یہاں پہ آ کے ذہن میں آتا ہے انسان بڑا رش کرتا ہے کبھی کبھی, اور جیلسی فیل ہونا شروع ہو جاتی ہے نا, سبحان اللہ یار, اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو جوانی میں یہ جرأت اور بہادری اور علم دونوں چیزیں عطا کی تھیں, تو اللہ نے کتنا بڑا انعام کیا تھا موسیٰ علیہ السلام پر. وہ بڑے اللہ رب العالمین پہ راضی تھے, جرأت بہادری بھی دی اور علم بھی دیا, تو کتنا بڑا انعام تھا. تو اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, یہ صرف موسیٰ علیہ السلام کے لیے نہیں تھا. اللہ فرماتے ہیں ہر وہ بندہ جو آؤٹ آف دا باکس اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے, انسانوں کی خدمت کرتا ہے, لوگوں کی لک آفٹر کرتا ہے, ہم ان کو ایسے ہی ان کی جزا دیتے ہیں. ہم یہ ہر اس بندے کو دیتے ہیں جو ہمارے لیے ہمیں راضی. محسنین کا معنی ہوتا ہے احسان کرنے والا. احسان کا معنی ہوتا ہے جتنے آورز آپ کو آپ کے فرض ہوتے ہیں نا, جاب مثلا 8 گھنٹے آپ پہ فرض ہے جاب کرنا مثال کے طور پر, لیکن آپ کچھ ٹائم ایکسٹرا لگاتے ہیں میرا باس خوش ہو جائے, ٹھیک ہے, تو ایکسٹرا کچھ ایک بندے کا حق بنتا ہے کہ آپ اس کو راستہ پکڑ کے روڈ کراس کرا دیں. بوڑھا ہے, ضرورت مند ہے, اس کو روڈ آپ نے کراس کر دی, یہ اس کا حق بنتا ہے مثلا, لیکن آپ نے ایکسٹرا کیا, اس کو گھر بھی چھوڑ کے آ گئے. تو احسان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنا کسی کا حق بنتا ہو نا اس سے تھوڑا زیادہ کرنا, آؤٹ آف دا باکس لوگوں کی کیئر کرنا, ان کی خدمت کرنا, اللہ کو راضی کرنے کی ایکسٹرا ایفرٹ کرنا, اس کو احسان کہتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ جو احسان کرتے ہیں نا ہم ان کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں. یہ صرف موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں ہے, ہر وہ بندہ جو احسان کرے گا تو ہم اس کے ساتھ ایسے اس کو جزا دیں گے, جرأت بھی دیں گے, علم بھی دیں گے, بہادری دیں, سارا کچھ عطا کریں گے, اپنی نعمتیں دیں گے ان کو. اگلی بات, ایک دن ایسا ہوا, اب موسیٰ علیہ السلام جو ان کی جو قوم ہے بنی اسرائیل ہے, پچھلی دفعہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ان کی جھونپڑیاں الگ تھیں سائڈ پہ, کنٹری سائڈ پہ جیسے ہوتا ہے شہر سے باہر غریب لوگوں کی جھونپڑیاں, وہ بنی اسرائیل غلام تھے, ان کی جھونپڑیاں الگ تھیں. تو محلات اور پیلسز اور جو قبطی ہیں جو فرعون کی فیملی ہے ان کا شہر الگ تھا. اگر آپ نے کہیں عرب کا میں رہے ہو نا تو وہاں پہ ٹرمنالوجی یوز ہوتی ہے خارجی اور اہلی. ہیں جی, خارجی جو ہوتے ہیں نا, یہ جو فارنرز ہوتے ہیں, وہ مزدور لوگ جو ہوتے ہیں, ورکر ٹائپ لوگ جو ہوتے ہیں, تو خارجیوں کے محلے الگ ہوتے ہیں, اور وہاں کے جو ریزیڈنٹس ہوتے ہیں جو شیخ ہوتے ہیں عرب, ان کے محلے الگ ہوتے ہیں. وہاں تو کسی خارجی کو گھر لینے کی اجازت نہیں ہوتی. میں کویت گیا ہوں, میں نے کویت میں دیکھا ہے خارجیوں کے محلے الگ ہیں اور جو پیلس ہیں وہ الگ ہیں. تو ایسے ہوتا ہے. تو بنی اسرائیل کے محلے بھی الگ تھے, اور جو فرعون کی جو فیملی ہے, جو شاہی لوگ ہیں, جو بڑے خاندان سمجھے جاتے تھے, یہ جو بڑے اور چھوٹے کی تقسیم ہے نا یہ آج کی نہیں ہے. یہ جو سوشل ڈویژن ہے یہ اس زمانے میں بھی تھی. یہ ظلم کے ہر دور میں ہوتی ہے, اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو تقسیم ہے نا اسی سے ان کا کاروبار چلتا ہے, اسی سے ان کی حکومت چلتی ہے, ڈیوائڈ اینڈ رول کا سلسلہ جو ہوتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے اپنے بنی اسرائیل کے محلوں سے اور شاہی محلوں کی طرف آ رہے تھے. رات کا سناٹا تھا تو لوگ گلی میں نہیں تھے. تو قرآن نے یہی بیان کیا علی حین غفلۃ من اہلہا, وہ وقت ایسا تھا کہ شہر والے لوگ جو ہیں وہ آرام کر رہے تھے. ٹھیک ہے, وہ گلیوں میں بازاروں میں نہیں تھے اس وقت. تو ایک تو یہ تھا کہ وہ اپنی والدہ کے محلے میں گئے ہوئے تھے, واپس محل میں آ رہے تھے. تو کوئی ایسا ٹائم تھا یا تو رات کا آدھی رات سے زیادہ کا ٹائم ہو چکا تھا, یا کوئی دوپہر کا وقت تھا, لوگ آرام کر رہے تھے,
کوئی ایسا وقت تھا کہ لوگ بازاروں میں نہیں تھے، گلیوں میں نہیں تھے. کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ شاہی محلات کے اندر جو کچھ ہوتا تھا اس کو پسند نہیں کرتے تھے، اس سے بیزاری کا اظہار کرتے تھے. اور آہستہ آہستہ بندے کی طبیعت کا پتہ چل جاتا ہے، طبیعت کا اندازہ ہو جاتا ہے. وہ فرعون کو پسند نہیں کرتے تھے، جب فرعون کو پتہ چلا کہ یہ نوجوان مجھے پسند نہیں کرتا تو فرعون ان کو پسند نہیں کرتا تھا. تو یہ تھوڑی بہت ٹسل مسل ان کی چلتی رہتی تھی. تو ان کو اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ جو نوجوان ہے نا یہ ہمیں ٹف ٹائم دے گا، تو اس لیے گیپ پیدا ہو رہے تھے. تو بہرحال وہ بنی اسرائیل کے محل کی طرف آ رہے تھے. آدھی رات سے زیادہ کا وقت ہوگا. تو یہ جو اسٹریٹ کرائمز ہوتے ہیں نا یہ آج کے زمانے میں نہیں ہوتے، یہ فرعون کے زمانے میں بھی ہوتے تھے. شیطان تو ہر زمانے میں موجود ہوتا ہے، جرم بھی ہر زمانے میں موجود ہوتا ہے، مجرم بھی ہر زمانے میں موجود ہوتے ہیں، بعض کا شکلیں چینج ہو جاتی ہیں. تو اسٹریٹ کرائم اس زمانے میں بھی ہو رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا سارا شہر سویا ہوا ہے لیکن دو بندے گلی میں لڑ رہے ہیں، گلی میں دو بندے لڑ رہے ہیں. تو دیکھا کہ فوجد فیہا رجلین، شہر کے اندر دو آدمی دیکھے، یقتتلان، دونوں آپس میں لڑ رہے تھے. ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ. ایک موسیٰ علیہ السلام کی فیملی سے بلانگ کرتا تھا، بنی اسرائیل سے، بنی اسرائیلی تھا، غلام غریب آدمی. وھذا من عدوہ، اور جو دوسرا تھا نا ان کے دشمن خاندان سے تھا. ابھی دشمنی ڈکلیئر نہیں ہوئی تھی لیکن قرآن نے بیان کیا کہ الٹیمیٹلی دشمنی تھے نا وہ فرعون والے جو ہیں. تو ایک شاہی خاندان سے تھا، اور وہ جو شاہی خاندان کا آدمی ہے وہ کسی بات پہ بگڑ گیا، اس کو کوئی غصہ آ گیا ہوگا، اور یا کسی وجہ سے بھی وہ بنی اسرائیلی کو مار رہا تھا اور گلی میں لڑائی ہو رہی تھی. تو دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں. فاستغاثہ الذی من شیعتہ، وہ جو بنی اسرائیلی تھا اس کو یہ تو نہیں پتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیلی ہیں. تو اس نے جب تیسرا آدمی دیکھا تو اس نے چیخنا شروع کیا، میری مدد کرو، میری مدد، میں مر گیا، مجھے مار گیا، میری مدد کرو. تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا. قال ھذا فوقظہ موسیٰ فقضى علیہ. تو موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، جیسے عام طور پہ ان کو چھڑانے کی کوشش کی. تو جو آدمی کسی افسر خاندان سے ہوتا ہے نا، بڑے خاندان سے ہوتا ہے، تو کوئی اگر آ کے اس کو کہے کہ بھائی آپ زیادتی کر رہے ہیں، نہ کریں ایسے، تو اس کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ وہ کیا کہتا ہے؟ کہتے تم کون ہو، تم کون ہو مجھے روکنے والے؟ تو اس کو موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آ گیا. اس نے کہا بھائی لڑکے تم کون ہو، میں جانوں میرا کام جانے، تم کون ہو تو مجھے روکنے والے؟ تو اس نے وہ بنی اسرائیل والے کو چھوڑ کے موسیٰ علیہ السلام سے لڑنا شروع کر دیا، بھائی مجھے روکنے والے. تو اس کو غصہ آ گیا. جب وہ موسیٰ علیہ السلام سے جھگڑنے لگا تو یہ بھی نوجوان تھے، پھر اس کو روکنے کے لیے ایک الفاظ ہے فوقظہ، اس کا ایک معنی ہوتا ہے مکہ مارنا، ایک معنی ہوتا ہے تھپڑ مارنا، دونوں ایک ہی مطلب ہے. تو مکہ مارا یا زور سے تھپڑ مارا اس کو. تو تھپڑ کسی کو قتل کرنے کے لیے نہیں مارا جاتا، نہ ہی تھپڑ سے کوئی مرتا ہے عام طور پہ. تھپڑ تو لڑائی میں کسی کو سبق سکھانے کے لیے ہوتا ہے. تو تھپڑ اس کو زور سے مارا، فقضى علیہ. تو موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ کے اندر اس کا کام تمام کر دیا. وہ کوئی زیادہ زور کا لگ گیا اور گرا، اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو فوراً موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال ھذا من عمل الشیطان، یہ شیطان کا کام ہے، وہ مجھے پھنسا رہا ہے. یعنی میں نے اس کو قتل کرنے کے لیے نہیں مارا لیکن کوئی زور کا لگ گیا، اب اس میں شیطان اپنا جال بن رہا ہے اس کام کے اندر. کوئی بھی نیگیٹو کام جب ہوتا ہے جس کا بندے نے ارادہ نہیں کیا ہوتا اور وہ ہو جاتا ہے تو فوراً جو غلطی کا کام ہوتا ہے، نیگیٹو کام ہوتا ہے، اس کی نسبت شیطان کی طرف ہوتی ہے. میں ایسا نہیں کرنا چاہتا لیکن شیطان ایسا ماحول بنانا چاہتا ہے. تو کہا کہ ھذا من عمل الشیطان، یہ تو کوئی شیطان کا جال ہے. ٹھیک ہے، وہ ماحول ایسا بنانا چاہتا ہے. تو غلط کام کی جو وہاں بن رہا تھا ماحول، اس کی نسبت شیطان کی طرف کی. انہ عدو مضل مبین، وہ تو دشمن بھی ہے، وہ تو بندے کو مس گائیڈ بھی کرتا ہے، اور کلیئر اور اوپن اینیمی ہے.
پھر کیا ہوا؟ اب بندہ قتل ہو گیا، مارنا چاہتے نہیں تھے، تھپڑ مارا تھا، تھپڑ سے بندہ قتل ہوتا ہے، اس کے لگ گیا، مر گیا۔ اب کیا ہوا؟ قال رب انی ظلمت نفسی، تو اللہ رب العالمین سے فوراً دعا کی، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں نے اپنے اوپر زیادتی کر دی، فاغفر لی، مجھے یہ غلطی معاف فرما دے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے، یہ سارے انبیاء کی سنت ہے کہ جب کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے جو وہ نہیں کرنا چاہتے، حالانکہ قتل کرنے کے لیے مارا نہیں تھا لیکن پھر بھی ایسا ہو گیا تو عرض کیا اللہ ہو گیا ہے، میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا، میں اس کی بھی معافی چاہتا ہوں، مجھے میری غلطی کی معافی دے دیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فغفر لہ، اللہ نے ادھر ان کو معاف کر دیا، معافی ہو گئی، اس لیے کہ ارادتاً ایسا نہیں کیا تھا، ڈیلیبریٹلی ایسا نہیں ہوا تھا، تو اللہ نے معافی دے دی۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ ہے بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ جب کوئی علاج کر لیتا ہے تو اللہ رب العالمین کو نعوذ باللہ، خود قرآن میں اللہ نے بیان کیا کہ اللہ تمہیں سزا دے کے کیا کرے گا، اگر تم یہ اور یہ اور یہ نہ کرو تو اللہ تمہیں سزا دے کے کیا کرے گا۔ اللہ کی بادشاہی میں اضافہ نہیں ہوتا اگر وہ اپنے بندوں کو سزا دیتا ہے، ہوتا ہے نا جی، میں روب قائم کرنا چاہتا ہوں، میں لوگوں کو ڈرانا چاہتا ہوں تاکہ ان کے اندر روب پیدا ہو جائے اور میری حکومت کو مان لیں اور ڈر جائیں۔ اللہ کی حکومت بڑھتی نہیں ہے لوگوں کو سزا دینے سے، اس لیے اللہ تمہیں سزا دے کے کیا کرے گا، جب تم حد کو کراس کرتے ہو تو پھر اللہ رب العالمین تمہیں سزا دیتا ہے، ورنہ اللہ کی حکومت میں اضافہ نہیں ہوتا لوگوں کو سزا دینے سے۔ آگے کیا ہوا؟ قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین، اے اللہ اگر جیسے آپ نے میری دعا کو، میری درخواست کو قبول فرما لیا ہے اور مجھے معافی دے دی ہے، میں کبھی بھی مجرموں کی سپورٹ نہیں کروں گا۔ میری طاقت، میری توانائی، میری قوت، میری زبان، میرے ہاتھ، میرے پیسے، میری دولت، جو کچھ بھی آپ نے مجھے عطا فرمائی ہے، میں مجرموں کے لیے کبھی استعمال نہیں کروں گا۔ تو اس میں اشارہ فرعون کی طرف بھی تھا، فرعون کے نظام کی طرف بھی تھا، اس کے سسٹم کی طرف بھی، جیسے وہ ظلم کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین سے وعدہ کیا، اللہ میں کبھی بھی مجرموں کا سپورٹر نہیں بنوں گا، مجرموں کو سپورٹ نہیں کرنے والا نہیں بنوں گا، ایسے نظام کا حصہ میں بننا ہی نہیں چاہتا جہاں ظلم ہوتا ہو، تو میں ظالموں کا اور مجرموں کا ساتھی نہیں بنوں گا۔ جو انعام آپ نے مجھ پہ کیا ہے، جو اللہ نے آپ نے مجھے طاقت دی ہے، جو مجھے وسائل دیے ہیں، جو مجھے وقت دیا ہے، میں یہ سارا مجرموں کے لیے استعمال نہیں کروں گا۔ تو اللہ رب العالمین سے وعدہ کیا کہ میری ہر چیز تیری رضا کے لیے استعمال ہوگی، انصاف کے لیے استعمال ہوگی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان جو ہوتا ہے نا، وہ انصاف کے ساتھ ہوتا ہے، وہ حق کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر کوئی اپنا بھی ناانصافی کر رہا ہو اور کسی غیر کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو تو مسلمان اس کا ساتھ دیتا ہے۔ اسلام میں تعصب کی اجازت نہیں ہے، پریجوڈس کی اجازت نہیں ہے کہ چونکہ یہ میری فیملی کا ہے، مجھے پتہ ہے برا ہے، مجھے پتہ ہے گندا ہے، مجھے پتہ ہے ٹھیک نہیں ہے، لیکن چونکہ میری فیملی ہے تو مجھے اس کا ساتھ دینا ہے۔ ایسے نہیں ہو، اس کی اجازت نہیں ہے۔ جو صحیح ہوتا ہے اسلام اس کی حمایت کرنے کا حکم دیتا ہے، اس کا ساتھ دینے کا حکم دیتا ہے۔ ووٹ کے اندر بھی، سپورٹ کے اندر بھی، دنیا داری کے اندر بھی جو صحیح ہوتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے۔ تو کسی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا تھا کہ یہ تعصب کیا ہوتا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی بات ارشاد فرمائی تھی کہ تمہیں پتہ ہے ایک چیز غلط ہے، لیکن دوستی کی وجہ سے، فیملی کی وجہ سے، رنگ کی وجہ سے، زبان کی وجہ سے غلط کی سپورٹ کرنا، اسی کو تعصب کہتے ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ اس کی کسی غلط کی سپورٹ کرنا ایسا ہی ہوتا ہے جیسے اونٹ کسی کنویں میں گر رہا ہو اور تم اس کی دم سے پکڑ کے نا، ٹیل سے پکڑ اس کو کھینچنے کی کوشش کرو۔ ایک انسان اونٹ کو اس کی دم سے پکڑ کے کنویں سے نکال سکتا ہے یا بچا سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اس کا رزلٹ کیا ہوگا کہ وہ بھی اونٹ کے ساتھ کنویں میں گرے گا۔ تو فرمایا جس ظلم کا تم ساتھ دے رہے ہو نا، تم اس اونٹ کو کھینچ نہیں سکتے ہو، ساتھ دے رہے ہو تو تم بھی اس کنویں کے اندر گرو گے۔ مسلمان کو یہ حکم ہے کہ مجرم اپنا بھی ہو اس کا دفاع مت کرو، ظالم اپنا کیوں نہ ہو ظلم کے ساتھ ہی نہ بڑھو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے وعدہ کیا، اللہ آپ نے میری دعا سنی، میری ریکویسٹ کو قبول کیا، میری غلطی کی معافی دے دی، تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میری کوئی چیز مجرموں کے لیے استعمال نہیں ہوگی۔ اگلی بات، صبح ہوئی، یہ رات کا معاملہ تھا، کسی نے دیکھا نہیں تھا، کوئی اور گواہ نہیں تھا۔ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ،
جب صبح اٹھے تو دل میں خوف محسوس کر رہے تھے اور خطرے کو محسوس کر رہے تھے. یہ ترقب کا معنی ہوتا ہے بندہ ایکسٹرا کیئر کرتا ہے نا خطرے کی وجہ سے. ڈرے ہوئے بھی تھے, خطرہ محسوس کر رہے تھے جو رات کو واقعہ ہوا تھا. کوئی بھی اس کو بہانہ بنا کے بگ ایکشن ہو سکتا ہے. تو کیا خطرہ محسوس کرنا اور خوف محسوس کرنا یہ نبیوں کی شان کے خلاف نہیں ہے؟ بھائی جو خطرہ ہوتا ہے وہ نبی بھی محسوس کرتے ہیں, ٹھیک ہے. خوف اور خطرہ اور ڈر جو ہوتا ہے یہ نبیوں کو بھی ہوتا ہے. یہ پارٹ آف نیچر ہے نا, یہ پارٹ آف نیچر ہے. وہ نہ حق کسی سے نہیں ڈرتے, نہ حق نہیں کسی سے ڈرتے کہ کوئی کہے کہ میں تمہیں ڈراؤں تیری جان لے لوں گا تو وہ کہیں پلیز میری جان نہ لینا. ایسا نہیں ہوتا. جرأت اور بہادری ایک اپنی جگہ پہ, لیکن جو خطرہ ہوتا ہے اسے احتیاط کرنا, خطرے کو محسوس کرنا اور جان بوجھ کے خطرے میں کودنا یہ نبیوں کی سنت کے بھی خلاف ہے. تو صبح جب ہوئی نا موسیٰ علیہ السلام خطرے کو محسوس کر رہے تھے, احتیاط کر رہے تھے, ایکسٹرا آرڈنری کیئر کر رہے تھے کہ رات والے واقعے میں کوئی مسئلہ نہ ہو جائے. کیا ہوا؟ تو صبح جب آئے نا نکلے باہر تو پھر وہی شخص دیکھا جو رات کو کسی کے ساتھ جھگڑا کر رہا تھا. وہ صبح کسی اور کے ساتھ جھگڑا کر رہا تھا. دوبارہ گلی میں اس کو دیکھا وہ کسی اور کے ساتھ لڑ رہا تھا. اب جو قتل ہوا تھا رات کو اس کے صرف دو ہی گواہ تھے, ایک خود موسیٰ علیہ السلام تھے, ایک وہ بندہ تھا جس کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے. اب یہ بندہ جو رات کو بچ گیا تھا اب صبح کسی اور کے ساتھ لڑ رہا تھا. اگلے دن موسیٰ علیہ السلام گلی میں آیا تو کسی اور کے ساتھ لڑ رہا تھا, تو اس نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو پکارا مدد کے لیے. قال له موسیٰ انک لغوی مبین. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم تو یار بڑے جھگڑالو آدمی ہو, یعنی ہر کسی کے ساتھ لڑتے رہتے ہو. رات کو کسی کے ساتھ لڑ رہے تھے, اب پھر کسی کے ساتھ لڑ رہے ہو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگ تمہارے ساتھ زیادتی نہیں کر رہے, کوئی گڑبڑ تمہارے اندر بھی ہے. تو اس کو سمجھایا کہ تم تو بڑے جھگڑالو ہو, تم تو لڑاکو آدمی ہو, غلطی تو تمہاری بھی ہے, ہر کسی کے گلے پڑ جاتے ہو. اس کو ناراض ہوئے, برا بھلا کہا اس کو, اور جب برا بھلا کہا نا فلما اراد ان یبطش بالذی هو عدو لهما, تو پھر ارادہ کیا کہ وہ جو اس کے ساتھ لڑ رہا تھا اس کو روکیں کہ چھوڑ دو اس کو, جو دوبارہ قبطی تھا فرعون کے خاندان سے تھا. تو آگے بڑھے کہ دونوں کو سٹاپ کریں, چھڑائیں. تو وہ جو بنی اسرائیلی تھا نا اس نے سمجھا کہ میرے ساتھ غصے بھی ہوئے ہیں, مجھے ناراض بھی ہوئے ہیں, اب جب آ رہے ہیں اب میری خیر نہیں ہے. اس نے دیکھا تھا کہ ایک ہی تھپڑ رات کو پڑا تھا اس شخص کے اور وہ دوبارہ اٹھ نہیں سکا تھا. اب وہ سمجھا کہ اب میری خیر نہیں ہے. اس طرح کی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے نا. موسیٰ علیہ السلام وہاں کھڑے ہیں اور اس کو کچھ باتیں سنائیں, غصے ہوئے, اور وہاں سے جب چلے کہ دونوں کو چھڑائیں تو یہ ڈر گیا. اس نے کہا اب مجھے ناراض ہو رہے ہیں تو اب میری باری ہے. تو جیسے قریب آیا نا تو اس نے کہا قال یا موسیٰ اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس. بھائی جان رات کو جیسے آپ نے تھپڑ مار کے بندہ مارا تھا پلیز مجھے نہ مارنا. اس نے اونچی کہا پلیز مجھے معاف کر دو, رات کو جیسے آپ نے بندہ مار دیا تھا مکہ مار کے تو مجھے معاف کرو, مجھے نہ مار دینا. بات کھل گئی. اس نے ڈر کے مارے ایسا کہہ دیا کہ جیسے کل ہوا ہے میرے ساتھ بھی ایسا نہ ہو. جب اس نے زور سے ایسا کہا تو دوسرے بندے کو پتہ چل گیا کہ رات کو جو قتل ہوا ہے شاہی آدمی وہ تو اس نوجوان نے مارا ہے. تو بات کھل گئی. اس نے کہا ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض. آپ تو شہر کے اندر اپنا رعب جمانا چاہتے ہیں, لوگوں کو مار کے آپ شہر کے اندر اپنا رعب جمانا چاہتے ہیں, آپ تو جابر بننا چاہتے ہیں. وما تريد ان تكون من المصلحين. آپ کوئی لوگوں کی بہتری تو نہیں چاہ رہے, آپ اصلاح نہیں کرنا چاہ رہے, جھگڑے ختم نہیں کرنا چاہ رہے, آپ تو چاہ رہے ہیں کہ اپنی جوانی سے غلط فائدہ اٹھا کے رعب پیدا کریں. مجھے تو لگتا ہے نعوذ باللہ آپ اپنی گینگ بنا رہے ہیں, تو اس لیے مجھے مت مارنا جیسے کل بندہ مارا ہے. تو جب اس نے اعلان کر دیا تو بات جو ہے نا وہ کھل گئی, بات ایکسپوز ہو گئی.
کہ کل کا جو قتل ہوا ہے موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے. وہ دوڑا جا کے محل میں جا کے اس نے رپورٹ کی. جو اس کا پولیس کمانڈر ان چیف تھا اس کو جا کے بتایا کہ قاتل مل گیا, جو رات کو بندہ قتل ہوا ہے اس کو فلاں نوجوان نے, موسیٰ نے قتل کیا. اب بات فوراً فرعون تک پہنچی, اور فوراً جو ہے نا جس کو کوبرا میٹنگ کہتے ہیں نا, تو فوراً کوبرا میٹنگ کال ہو گئی. یہ ہائیلی سینسٹیو ایشو تھا کہ محلات کے ایریا میں کوئی فرعون کی فیملی کا بندہ قتل ہو جائے, قاتل کا پتہ نہ چلے. یہ ہائیلی سینسٹیو مسئلہ تھا ان کے لیے. تو جب پتہ چلا نا کہ وہ ہے, اور ان کا تعلق بھی چونکہ محل کے ساتھ تھا, تو فوراً جو ہے نا وہ ہائی الرٹ کر دیا گیا, اور فرعون کی نگرانی میں کوبرا میٹنگ کال ہو گئی. اب کیا کرنا ہے؟ تو فیصلہ یہ ہوا کہ ایسا کبھی ہوا نہیں ہے کہ یہ جو ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں ان کو قتل کر دے. اگر ہم یہاں خاموش ہو گئے پھر تو مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا. تو پریشر بھی تھا خاندان کا, چونکہ وہ وزیر مشینوں کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا. تو کہا کہ نہیں, اس پہ ہم کمپرومائز نہیں کریں گے. تو فیصلہ یہ ہوا کہ موسیٰ کو پکڑیں گے اور قتل کا بدلہ لیا جائے گا. جب یہ وہاں سے فیصلہ ہوا تو اسی میٹنگ کے اندر ہی ایک بندہ تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہمدردی رکھتا تھا. آگے سورہ مومن میں یہ بات آ رہی ہے کہ ایک مومن آدمی تھا, طبیعت کا مومن تھا. دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی تو ابھی نبوت کا اعلان ہی نہیں ہوا تھا نا. نبوت کا اعلان تو ہوگا بعد میں. اب وہ وہاں سے موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے جائیں گے, بھاگ جائیں گے, 10 سال تک جا کے شعیب علیہ السلام کی خدمت کریں گے, وہاں سے واپسی پہ ان کی بیٹی سے نکاح کر کے واپس آئیں گے, تو راستے میں نبوت ملے گی نا. ابھی تو نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا. لیکن وہ بندہ وہ فرعون کو نہیں مانتا تھا, فرعون کے ظلم کے خلاف تھا, ان کے حکومت کے سٹائل کے خلاف تھا. وہ اندر سے مومن تھا, اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا. فرعون کے ساتھ وہ موسیٰ علیہ السلام سے ہمدردی رکھتا تھا, بنی اسرائیل سے ہمدردی رکھتا تھا. مظلوم سے ہمدردی ہوتی ہے لوگوں کو, لیکن ان کو تلاش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, ان کو تلاش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہر نظام کے اندر, ہر سوسائٹی کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دل کے اچھے ہوتے ہیں, ان کو تلاش کرنا پڑتا ہے, ان کو ڈھونڈنا پڑتا ہے. وہ اپنے ایمان کا اعلان نہ بھی کریں یا مومن نہ بھی ہوں تو وہ لوگ خیرخواہ ہوتے ہیں. ایسے خیرخواہوں کی تلاش ہونی چاہیے, ان کی تلاش کرنی چاہیے. حضور علیہ السلام جب طائف سے واپس آئے تھے, خون بہہ رہا تھا, تو آپ یہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے زید بن حارثہ سے کہ میں اس حالت میں مکہ جاؤں گا نا تو مکے والے شیر ہو جائیں گے. وہ کہیں گے طائف والوں نے اچھا کیا ہے, ہمیں بھی کرنا چاہیے. وہ جو پہلے پردہ بنا ہوا تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا. میرے خاندان کی وجہ سے جو لوگ مجھ سے نہیں لڑتے نا, آج جو طائف والوں نے کر دیا ہے مکے والے بھی شیر ہو جائیں گے. تو آپ مکہ جانا نہیں چاہتے تھے اس حالت میں. آپ نے ایک سردار کو میسج بھیجا کہ مجھے پروٹیکشن دو, اس نے کہا سوری قریش کے خلاف میں نہیں دے سکتا. دوسرے کو میسج بھیجا, اس نے کہا سوری. تیسرے کو بھیجا, چوتھے کو بھیجا, کئی سرداروں کو میسج بھیجا میں مکہ انٹر ہونا چاہتا ہوں, مجھے پروٹیکشن دو. اس نے کہا نہیں کر سکتے, ہم قریش کی دشمنی نہیں لے سکتے. پھر آپ نے مطعم بن عدی نام ہے, مطعم بن عدی, اس کو میسج بھیجا. اس نے کہا اچھا آ جاؤ, کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں آپ کو پناہ دیتا ہوں. تو حضور علیہ السلام مطعم بن عدی کی پناہ میں مکہ میں داخل ہوئے تھے, اور اس نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا تلواریں لے کے آ جاؤ, میں نے محمد کو پناہ دے دی ہے اور ہم ان کو اپنے ساتھ لے کے مکہ میں داخل ہوں گے. وہ مکہ سے نکلا اپنے بیٹوں کے ساتھ, اور نبی علیہ السلام کو ساتھ لیا. خون بہہ رہا تھا, کپڑے خون سے تر تھے, اور اس نے حرم کے اندر آ کے اعلان کیا کہ میں نے محمد کو پناہ دے دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کوئی ان سے لڑے گا تو پہلے مجھ سے لڑے گا. عربوں کا اپنا کلچر تھا نا جی, جس کو پناہ دے دیتے تھے پھر جان مال نچھاور کر دیتے. جس نے ان کو ہاتھ لگایا پہلے مجھ سے لڑے گا. تو مطعم بن عدی جو ہے نا, ان کا خاندان بھی تگڑا خاندان تھا, تو انہوں نے پناہ دی تھی. تو حضور علیہ السلام مکہ آئے تھے. بعد میں غزوہ بدر ہوا, اور اس میں جو 70 قیدی بنے تھے بڑے بڑے سردار مکہ والوں کے, تو حضور علیہ السلام نے وہاں بھی مطعم بن عدی کو یاد کیا تھا. وہ فوت ہو گیا تھا,
تو آپ نے فرمایا جس طرح اس نے میرے ساتھ اچھائی کی تھی نا، حالانکہ وہ کافر تھا، اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پناہ دی تھی، اچھا آدمی تھا، اس نے نیکی کی تھی. تو آپ نے فرمایا آج اگر وہ زندہ ہوتا اور میرے ساتھ جو اس نے احسان کیا تھا اس کے بدلے میں مجھے کہتا کہ 70 سرداروں کو چھوڑ دو، تو میں چھوڑ دیتا. اس وقت بھی یاد کیا. تو ایسے لوگوں کی تلاش ہونی چاہیے جو بے شک مسلمان نہ ہوں لیکن اچھے لوگ ہوں. ہر سوسائٹی میں متبنی ہوتے ہیں تو انہیں تلاش کرنا چاہیے. تو جب کوبرا میٹنگ ہو رہی تھی اور فیصلہ ہوا کہ نہیں چھوڑیں گے، پکڑیں گے موسیٰ کو اور قتل کا بدلہ لیں گے، لٹکائیں گے ان کو، وہ آدمی رات کے اندھیرے میں دوڑا وہاں سے، میٹنگ سے اٹھ کے نا وہ دوڑا. اور قرآن نے یہی بیان کیا ہے وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ، ایک آدمی شہر کے دوسرے کونے سے جہاں مال تھا نا وہاں سے نکل کے دوڑا اور اس کونے میں یہاں موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا رات کے اندھیرے میں. اس نے کہا قال یا موسیٰ، اے موسیٰ ان الملا یأتمرون بک لیقتلوک، جو کونسل کٹھی ہو گئی ہے اور میٹنگ ہو رہی ہے اور تیرے قتل کا فیصلہ ہو چکا ہے. اور اس نے کہا فخرج انی لک من الناصحین، یہاں سے نکل جائیں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں. بس اتنا کہا، مجھے اپنے خیر خواہ سمجھو اور میری خبر پہ یقین کرو، تیرے قتل کا فیصلہ ہو گیا، یہاں سے چلے جاؤ. تو خیر خواہی اللہ نے کروا دی ایک آدمی کے ذریعے سے. ایسے خیر خواہ ہوتے ہیں، ان کو تلاش کرنا پڑتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام فخرج منها خائفا يترقب، اب مصر چھوڑ دیا، اس خطرے کی وجہ سے مصر چھوڑ دیا اور موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے اور اللہ رب العالمین سے دعا کی رب نجنی من القوم الظالمین، اللہ یہ ظالم لوگ ہیں تو مجھے ظالم لوگوں کے شر سے بچانا. اللہ پاک سے دعا کر کے وہاں سے نکل پڑے ہیں. اب کدھر جائیں گے، کہاں پہنچیں گے، اللہ کیسے مدد کریں گے، کہاں وقت گزاریں گے، کہاں پناہ ملے گی، یہ اگلے سبق میں ساری باتیں آ رہی ہیں. اگلی ایپیسوڈ میں اللہ رب العالمین موسیٰ علیہ السلام کو ایجپٹ سے باہر لے جائیں گے. جب باؤنڈری ختم ہو جائے گی نا وہاں پہ خطرہ نہیں ہوگا. تو ایجپٹ کی باؤنڈری کے اندر تو فرعون کی حکومت ہے نا جی، وہاں خطرہ ہے. تو وہاں سے نکل گئے ہیں راتوں رات. تو یہ ساری جو ہے نا، آپ دیکھیں نا، جو پلاننگ ہوتی ہے، جو پروٹیکشن میجرز ہوتے ہیں، وہ نبی کو بھی لینے پڑتے ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا میں تو ادھر نہیں ہوں گا، یہ تو توکل کے خلاف ہے، میں چلا جاؤں، چھوڑ کے جاؤں، میں کیوں جاؤں. توکل یہ نہیں ہے. توکل یہ ہے کہ آپ جو کچھ کر سکتے ہو آپ کریں، اس کے بعد اللہ کی ذات پہ بھروسہ کریں، اپنے سارے سورسز استعمال کریں اور اس کے بعد اللہ کی ذات پہ بھروسہ کریں. اس کا نام توکل ہے. یہ مت سمجھے کہ میں نے یہ میجر لے لیے ہیں لہذا مجھے کچھ نہیں ہوگا. تو اپنے سورسز پہ بھروسہ نہیں کرنا، سورسز سارے استعمال کرنے ہیں لیکن بھروسہ سورسز پہ نہیں. اس کے باوجود کہ آپ نے سب کچھ کر لیا پھر بھی آپ نے بھروسہ اللہ کی ذات پہ کرنا ہے، اس کو توکل کہتے ہیں. اگر آپ کچھ نہیں کریں گے تو یہ بیوقوفی ہے، توکل نہیں ہے، یہ بیوقوفی ہے. توکل یہ ہے کہ وٹ ایور یو کین ڈو اٹ اینڈ پٹ یور ٹرسٹ ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو اگلی قسط میں انشاءاللہ یہ پتہ چلے گا کہ موسیٰ علیہ السلام کہاں پہنچتے ہیں، پھر ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.